جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان، اور اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں اور 30 جنوری 2026۔ آج ہم بات کریں گے ایران کی مشکل ترین صورتحال، کیا ایران اس صورتحال کے لیے تیار ہے؟ پھر ہم بات کریں گے کہ ٹرمپ نے کینیڈا کے بعد اب برطانیہ کو بھی دھمکی دی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے اس کی صورتحال، اور عمران خان کی کان کی تکلیف اور ان کی صحت کے حوالے سے، اور آخری بات مریم نواز نے جو لاہور میں گٹر میں گر کر ایک خاتون اور بچی ہلاک ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ تو میرا نام توصیف سید ہے، آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو گلوب ٹی وی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مشکل ترین صورتحال کے لیے بالکل تیار ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ جی ایک طرف تو دھمکیوں کے سائے ہیں اور دوسری طرف ٹرمپ بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ وینزویلا سے بھی جو بھیجا گیا تھا اس سے بھی بڑا ایک بحری جہاز ہے، اور لیکن دوسری طرف ایران نے ایک بڑی سمجھداری سے جو سمندر میں اپنی ابنائے ہرمز میں بحری مشقیں شروع کرتی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس علاقے میں بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے، جس سے امریکہ خاصا پریشان ہے، نہ صرف پریشان ہے بلکہ خوفزدہ بھی ہے، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ جی دفاعی نظام پر تو کوئی گفتگو نہیں ہوگی، جنگی مشقیں کرنا اس کا حق ہے، اور امریکہ کے کئی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ہم اس کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس حق کو وہ ناجائز استعمال نہ کریں، اور امریکہ کے جو بحری جہاز ہیں اور جہاں ان کا بیڑا جا رہا ہے اس طرف اگر جہاز آتے ہیں اور نیچی پروازیں کرتے ہیں تو یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ یہ سمندر میں جو مشقیں ایران کر رہا ہے وہ اتوار سے شروع ہونے والی ہیں۔ یہ ایک اصل میں تجارتی راہداری ہے جہاں سے روزانہ یومیہ سمجھ لیں کہ 100 سے زائد جہاز گزرتے ہیں، اور دنیا کا 20% جو پیٹرول ہے وہ اسی علاقے سے، اسی گزرگاہ سے جاتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اور دیگر حکام جو ہے وہ ترکی گئے ہیں، اور ترکی نے ایران کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور ترکی نے کہا ہے کہ جی ہم ایران کے ساتھ جنگ کے بجائے مذاکرات اور خطے میں حالات مزید خراب ہونے کی پالیسی کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ترکی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران کو بے بس کیا جائے۔ مہدی کروبی جو ہیں وہ اپوزیشن کے ایک لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے خاصی تنقید کی ہے آیت اللہ خامنائی کی پالیسیوں پہ، اور کہا ہے کہ جی وہ مہنگے اور لا حاصل جوہری منصوبوں کو بلا وجہ لے کر چل رہے ہیں، جس سے خطرات بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت سارے ہمارے جو منصوبے ہیں وہ امریکہ کی زد میں ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ سب کچھ اسرائیل کے دباؤ کا نتیجہ نظر آتا ہے، جو امریکہ اسرائیل کے کہنے پر اس حد تک ایک مرتبہ پھر جانے کو تیار ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ جی اس کے سپاہیوں کی انگلیاں ٹریگر کے پاس ہیں، کسی بھی وقت اگر ہمارے ساتھ کوئی کارروائی ہوئی تو ہم کچھ بھی اقدام کر سکتے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ کو خوف صرف اس چیز کا ہے کہ کہیں ایران اسی طرح بیلسٹک میزائل کی اگر بارش کر دے، اور امریکہ کا جو بحری بیڑا ہے اس کو بھی اگر اس نے ٹریپ کر دیا اور اگر اس کو نقصان پہنچایا تو امریکہ کی پوری دنیا میں بڑی سبکی ہوگی، تو یہ امریکہ کے لیے بھی بہت اہم فیصلہ ہوگا، اور
ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی کہ اگر انہیں اس معاملے میں کسی بھی طرح ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ پھر دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے. وہ تو ہر دوسرے دن کسی کو دھمکی دیتے ہیں. پھر بات کرتے ہیں، انہوں نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ چائنا سے کاروبار کرے گا تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اور لیکن برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم کس طرح چین کو نظر انداز کر سکتے ہیں. چین اتنی بڑی اقتصادی طاقت ہے، اور ٹرمپ تو خود اپریل میں چین جانے والے ہیں. تو ظاہر ہے وہاں جائیں گے تو معاہدے بھی ہوں گے، کاروبار بھی ہوگا، لیکن یہ سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے جو معاہدے ہیں وہ تو جاری رہیں گے. اور برطانوی وزیر اعظم جو ہے چین کے تیسرے روز اس وقت شنگھائی میں موجود تھے جب ٹرمپ نے یہ دھمکی دی. تو ٹرمپ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی چین کے صدر جو ہیں وہ میرے دوست ہیں، اور وہ چینی صدر کو بہت قریب سے جانتے ہیں. ایک طرف وہ ان کو منع کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں وہ میرے بڑے دوست ہیں. تو ٹرمپ کے ریمارکس پر بہت ماہرین نے، مختلف لوگوں نے اشارے دیے ہیں کہ واشنگٹن کو اس دورے اور اس کے مقصد کے بارے میں پہلے سے آگاہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ رد عمل اب دیا ہے. اور اسی طرح کینیڈا کے حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ کینیڈا کی حالت اچھی نہیں ہے، وہ بہت خراب کارکردگی دکھا رہا ہے، اور آپ چین کو اس کا حل نہیں سمجھ سکتے. اس کے بعد بات کریں گے ہم مطیع اللہ جان کے حوالے سے کہ ان پر جو مقدمہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے منشیات فروشی کا، تو یہ اسی طرح مقدمہ قائم کیا گیا جس طرح مخالفین پہ، سیاسی رہنماؤں پہ، سیاسی ورکروں پہ قائم کیا جاتا ہے. صحافیوں پہ بھی بے شمار مقدمات، جھوٹے مقدمات نہ صرف قائم کیے گئے ہیں، کتنی مرتبہ سزائیں بھی دی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی اقدام انتہائی غیر مناسب ہے، اور حکومت کو اس طرح کے اقدام سے گریز کرنا چاہیے، چاہے وہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. ایک صحافی کا کام رپورٹ کرنا ہے، آپ اس کی رپورٹنگ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے خلاف مقدمہ قائم کر کے آپ اس کو ظاہر ہے یقینی طور پر پریشانی سے دوچار کرنا چاہتے ہیں. اور وہ 30 سال سے عدلیہ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کی بہت ساری چیزوں سے ہمیں بھی، لوگوں کو بھی اختلاف رہا ہے، ہو سکتا ہے. آپ اس اختلاف کو اختلاف رائے سے یا اپنی دلیل سے یا کسی ٹی وی یا ریڈیو یا کسی بھی میڈیا چینل کے ذریعے وضاحت دے سکتے ہیں، ان کو کنڈیم بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے مقدمات، اور مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو بھی سزا دیے جانے کا بہت زیادہ امکان ہے، اور اس طرح حکومت اپنے لیے خود ہی بدنامی مول لے گی. اور حکومت غلطیوں پر غلطیاں کر رہی ہے، اور کسی بھی حوالے سے، جو بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی خبر ہوتی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، وہ اس کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے. تو مطیع اللہ جان پہ ایک مقدمہ اور بھی ہے غالباً ان کے کلاشنکوف کا بھی. تو کلاشنکوف یہ اسی طرح ہے جس طرح شیخ رشید پہ کلاشنکوف کا بنایا گیا تھا، اور انہیں سزا بھی دی گئی تھی، اور وہ جعلی مقدمہ تھا، سب کو پتہ ہے وہ کس نے بنوایا تھا. سابق گورنر خود تسلیم کر چکے ہیں، کئی ججز تسلیم کر چکے تھے کہ انہیں سزا دلوائی گئی. بلکہ شیخ رشید کے بارے میں تو یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں بھی پتہ ہے، اس وقت اسلام آباد میں رپورٹنگ کر رہے تھے، اور ہمیں بھی بعض جگہ سے اطلاع ملی تھی کہ شیخ صاحب کو 7 سال سزا ہوگی. پہلے وہ 5 سال سزا طے کی گئی تھی، پھر اس وقت کے گورنر صاحب جو تھے پیپلز پارٹی کے طور کے، تو انہوں نے جج کو گھر بلا کر کہا تھا کہ جی 5 نہیں 7 سال سزا کریں، اور شیخ رشید نے ناکردہ گناہ کی 7 سال سزا کاٹی تھی. یہ سسٹم، یہ سوچ ختم ہونا چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے صحافی ہوں، چاہے سماجی ورکر ہوں. ان کے خلاف اس حد تک حکمرانوں کو
اسٹیبلشمنٹ کو، حکومتوں کو اس طرح نہیں جانا چاہیے، اور ججز کو بھی ان کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے۔ اس کے بعد بات کریں گے عمران خان کے کان کی تکلیف کے حوالے سے۔ ان کی آنکھ میں جو ہے، کان نہیں سوری، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، دائیں آنکھ میں، اور اس کی پمز ہسپتال اسلام آباد کا جو خاصا بڑا ہے، یہ دائیں آنکھ کی رگوں میں جو ہے وہ دباؤ تھا، تو ان کی فنڈوسکوپی کی گئی، اور فنڈوسکوپی کے بعد انہیں جب ہسپتال لایا گیا تو ان کو بتایا گیا کہ جی یہ آپ کا مرض ہے، یہ علاج کا پروسیجر ہوگا۔ ان سے باقاعدہ تحریری اجازت لی گئی، اور یہ سارا 20 منٹ کا پروسیجر تھا۔ وہ پروسیجر کرنے کے بعد ان کو دوبارہ اڈیالہ لایا گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 1 ویک سے پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں، جو لیڈر ہیں، جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، وہ سب پریشان تھے۔ لیکن محمود خان اچکزئی نے اچھی بات کی کہ خان صاحب کی طبیعت اتنی خراب نہیں ہے جتنا کہ یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ فروری کے پہلے ہفتے میں پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر دھرنا کہہ لیں اور احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، پھر احتجاج کریں گے، حاصل تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، اور پی ٹی آئی کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ ان دھرنوں اور اس سے ان کے کارکنوں کو صرف نقصان ہوتا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ اس معاملے کو یا تو گفتگو شنید سے حل کریں، یا حالات کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بنائیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مریم نواز نے جو لاہور میں وہ ایک خاتون اور ایک بچی گٹر میں گر گئی تھیں، اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا لاہور جیسے شہر میں جہاں سے وزیر اعلیٰ کا تعلق ہے، مریم نواز کا۔ انہوں نے جب 1-1.5 مہینہ پہلے کراچی میں ایسا ہوا تھا، ایک بچہ جو ہے گٹر میں گر گیا تھا، تو انہوں نے وہاں سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے بارے میں کہا تھا کہ جی انہیں چاہیے استعفیٰ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے غلط ڈیمانڈ کی تھی، کیونکہ یہ گٹر والا معاملہ جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کے ڈومین میں نہیں آتا، یہ مریم نواز کے خود بھی ڈومین میں نہیں آتا، لیکن یہ تو انہوں نے اسٹیپ اچھا لیا کہ کارروائی کی ہے، لیکن جب آپ دوسروں کے لیے کہتے ہیں تو آپ کو خود بھی اپنے الفاظ پہ قائم رہنا چاہیے۔ تو آپ کو یا تو خود استعفیٰ دینا چاہیے تھا، یا جن لوگوں کے خلاف مقدمہ قائم کیا ہے چند دنوں میں ان کو یہ داخل دفتر نہ کیا جائے کیس، ان کو باقاعدہ سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی غفلت کا مرتکب نہ ہو۔ اس حوالے سے ہونا یہ چاہیے کہ تمام شہروں میں وزیر اعلیٰ وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو ہدایت جاری کریں کہ جو ان کے انڈر میں ادارے ہیں، وہ پورے شہر میں جہاں کہیں بھی ایسی عمارتیں جن میں آگ لگنے کا خطرہ ہے یا ان کے گرنے کا خطرہ ہے، ان کا سروے فوری کر کے جو بلڈنگیں ایسی ہیں ان کو خالی کرایا جائے اور متبادل انتظام کیا جائے۔ اور انہوں نے جو سیفٹی انچارج اور سائٹ انچارج کے خلاف مقدمہ قائم کیا ہے، اگرچہ مقدمہ تو قائم ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ یہ لوگ باثر ہوں گے، مقدمہ تاریخیں لے لیں گے اور ان کا بچ بچاؤ ہو جائے گا۔ جو چھوٹے عہدیدار ہیں یا چھوٹے سرکاری ملازم ہیں، ان کے لیے مشکلات ضرور آئیں گی۔ تو وزیر اعلیٰ پر بہت تنقید ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار تو کروا دیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کیس کے حوالے سے، کوئی اور خبر نہیں آئی، بس ایک دن خبر آئی تھی۔ اس کے بعد ہونا چاہیے کہ اس کیس کے حوالے سے اپنی ٹیم کو یہ ضرور آگاہ کریں کہ اس کا کیس کا فالو اپ ہر دوسرے دن بتایا جائے، اور پورے لاہور میں، اور اب آگے بسنت آنے والی ہے، اس میں اگر کچھ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ ہونا چاہیے کہ پہلے سے علاقے کے مجسٹریٹ اور جو بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں انہیں سختی سے ہدایت کی جائے کہ قانون کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔
تو آپ سے پھر بات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ بہت شکریہ۔